ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مانو گے، سب مانو گے، خلیفہ بھی مانو گے، جو کچھ مان چکے ہو ابھی تک وہ کہاں مانتے تھے، منوائے گئے ہو، باقی سب بھی مانو گے۔ اس سے بڑھ کے تو جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت تو ہم میں ہے، جس پہ حضرت سفینہ نے کہا تھا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا، ان کی بادشاہت روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے۔ اور مسند ابی داؤد طیالسی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ بدترین سخت گیر بادشاہ ہیں، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اور راوی حدیث جب حضرت سفینہ سے پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت 30 سال تک ہے، جب حضرت سفینہ کہتے ہیں ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12، علی کے 6، اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی اس میں شامل ہیں، 5.5 سال اور یہ مل کے 6، ان کا معاویہ تو بادشاہ ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کہ سخت گیر بادشاہ اور پہلا معاویہ ابن ابی سفیان ہے، یعنی حضرت سفینہ حضور کے آزاد کردہ غلام، وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے بلکہ بادشاہ مانتے تھے۔ ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خلیفہ راشد چھوڑ دیں، خالی خلیفہ بھی نہیں مانتے، ملک مانتے ہیں۔ ہاں ان معنوں میں تو خلیفہ بے شک عمران خان کو بھی کہہ لیں اور شہباز شریف کو بھی کہہ لیں حکمران کے طور پہ، یزید کو بھی کہہ لیں آپ کا دل کرے، لیکن اگر خلیفہ ان ٹرو سینس کے اندر ہے تو وہ خلفۂ راشدین وہی ہیں۔ جی ناظرین، یہ آپ نے اس کا کلپ سن لیا، جس میں یہ کہتا ہے کہ سفینہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، وہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بادشاہ ہیں، اور انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے، یعنی سفینہ رضی اللہ عنہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ نہیں مانتے تھے۔ سب سے پہلے اس نے جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی 2 روایات کو پیش کیا ہے۔ اس پر غور کریں، ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو سننے کو جھوٹ ملے گا۔ سنن ابی داؤد کا نمبر بھی اس نے دیا اور اس کی روایت بھی لگائی، سنن ترمذی کی روایت بھی لگائی اردو ترجمہ اور عربی متن کے ساتھ، لیکن دجل اور فریب دیکھیں۔ جیسے راجل من آل مروان صحیح مسلم کی روایت میں اس کا ترجمہ اس نے بنو امیہ کیا تھا، یہاں بھی بنو امیہ ایک روایت سے اٹھایا اور باقی الفاظ جو ہیں دوسری روایت سے اٹھا کر ایک جوڑ کر جو ہے ایک نئی روایت بنا دی، یعنی دونوں روایتوں کو جوڑ کر اس نے اپنا باطل مقصد جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تو خلیفہ ہی نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ الفاظ تو ترمذی کے بھی نہیں ہیں کہ اس طریقے سے یہ جملہ نہ ترمذی میں ہے اور نہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سنن ترمذی میرے پاس موجود ہے، سنن ترمذی میں ہے ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم، کہ بنو امیہ نے یہ کہا کہ خلافت ان میں ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ بنو امیہ میں ہے، جس پر سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بنو زرقہ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، بل ہم ملوک من شر الملوک، بلکہ وہ بدترین بادشاہوں میں سے بدترین بادشاہ ہے۔ اس کی سند پر تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ ایک غیر ثابت روایت ہے، لیکن دیکھیں کہ یہ الفاظ یہاں پر بنو امیہ جو ہیں یزعمون ان الخلافۃ فیہم، اس میں یہ الفاظ ہے کہ بنو امیہ یہ گمان کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے۔ اس نے کہا کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں۔ یہ الفاظ کہاں ہیں؟ یہ ان دونوں روایتوں میں یہ الفاظ نہیں، نہ مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے، نہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ یہ اس نے ایک روایت سے یہ الفاظ اٹھائے اور دوسری روایت کے ساتھ ملا کر اس نے ایک نیا یعنی گٹھ جوڑ پیدا کر کے اپنا باطل مقصد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ دیکھیں 4646 جو ہے یہ سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں ان هؤلاء يزعمون ان عليا لم يكن بخلیفہ، کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ علی جو ہے وہ خلیفہ ہی نہیں ہے۔ تو اس پر سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، بنی زر کا جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کی موت ہے، یہاں پر دجل اور فریب سے کام لیا گیا ہے۔ بنی زرقہ کون ہے؟ یہاں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4646 نکال کر دیکھیں، بنی زرقہ جو ہیں یہ کون ہیں؟ آگے لکھا ہوا ہے یعنی بنی مروان۔ یہ کیا کہہ رہا تھا کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں، بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں، جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ علی تو خلیفہ نہیں۔ آگے یعنی بنی زرقہ، اور وہ کون ہے؟ بنی مروان۔ جیسا اس نے راجل من آل مروان میں یعنی مروان کی اولاد میں سے ایک آدمی کو اس نے بنو امیہ بنا دیا،
یہاں بھی بنی مروان کی اولاد نے یہ کہا کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے، اس کو اس نے پھر بنو امیہ بنا دیا۔ اس نے کہا بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے، تو یہ جملہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں، یہ الفاظ یہاں پر دونوں روایتوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا دجل و فریب جو اس نے ویڈیو کے شروع میں دیا ہے، دونوں روایتوں کو آپ خود نکال کر پڑھ لیں تو یہاں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اب یہاں پر تھا یعنی بنی مروان، 4646 نمبر روایت میں ہے کہ بنی مروان کہتے ہیں کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں، تو جس پر سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے، جیسا کہ اس نے خود ترجمہ کیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو روایت اس نے پیش کی ہے، اس نے اسکین لگایا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی سنن ترمذی سے، نیچے لکھا ہے صحیح ہے۔ اب شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ 30 سال جو خلافت والی حدیث ہے یہ تو صحیح ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے خود سلسلہ حدیث صحیح میں کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو زیادت ہے نا، نیچے جو روایت کے بعد الفاظ ہیں کہ بنو امیہ یہ گمان کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے، ان سے سوال کیا گیا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ بتا رہا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ نہیں بتا رہا کہ شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث کے ساتھ جو یہ زائد الفاظ ہیں یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، کیونکہ حشرج بن نباتہ جو راوی ہے اس پر شیخ البانی نے جرا ذکر کی ہے، اور ہم بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ حشرج بن نباتہ کے بارے میں حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قلیل الحدیث ہے، منکر روایت بیان کرنے والا ہے، اور اگر یہ کسی روایت میں منفرد ہو، یعنی یہ ایسی کوئی روایت بیان کرے جس میں یہ منفرد ہو، اکیلا بیان کرنے والا ہو، تو وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ جس روایت میں آئے ہیں سنن ترمذی میں کہ وہ بنو امیہ جو گمان کرتے ہیں خلافت ان میں ہے اور وہ بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں، یہ الفاظ حشرج بن نباتہ کے آپ کو تاریخ میں ملیں گے، چاہے آپ مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھیں، آپ کسی بھی کتاب سے پڑھیں، اس کی سند میں آپ کو حشرج بن نباتہ ملے گا، جس کے بارے میں حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ اگر یہ منفرد ہو، کسی روایت کو بیان کرنے میں منفرد ہو تو لا یجوز الاحتجاج، تو اس کے ساتھ جو ہے حجت پکڑنا جائز نہیں۔ تو یہ مرزا صاحب تو ہمیشہ ناجائز کام کرتے ہیں نا، اس کا تو شروع سے خصلت یہ ہے کہ ناجائز کام کرنا۔ حافظ ابن حبان کہتے ہیں کہ حشرج بن نباتہ اگر کسی روایت میں منفرد ہو تو اس روایت سے حجت پکڑنا جائز نہیں، لیکن اس نے اسی روایت کو بیان کیا ہے اور بیان کر کے نتیجہ بھی نکال لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفینہ جو آزاد کردہ غلام تھے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے اندر بھی حشرج بن نباتہ ہے، اور اسی طریقے سے مسند ابی داؤد طیالسی کی روایت کے اندر بھی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے جو ہے وہ بادشاہ تھے، اس کے اندر بھی جو ہے حشرج بن نباتہ موجود ہے، اور سنن ترمذی کی روایت کے اندر بھی جس میں کہا گیا کہ وہ بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ تھے، اس کے اندر بھی حشرج بن نباتہ راوی موجود ہے۔ ہاں سنن ابی داؤد کی روایت جو ہے اس میں مطابق ہوئی ہے، حشرج بن نباتہ نہیں ہے، لیکن اس میں وہ الفاظ نہیں ہیں۔ جہاں وہ حشرج بن نباتہ کی جگہ عبد الوارث بن سعید آئے ہیں، وہاں پر وہ الفاظ نہیں ہیں کہ سعید یہ بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں، یہ الفاظ اس میں موجود نہیں ہیں سنن ترمذی والے، بلکہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں، تو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے، یعنی اس کے علاوہ یہاں الفاظ موجود نہیں، بلکہ یہاں وضاحت موجود ہے کہ یہ لوگ انکار کرنے والے کہ علی تو خلیفہ ہی نہیں، یہ لوگ کون تھے؟ بنی مروان، یعنی یہ مروان کی اولاد میں سے کچھ لوگ تھے، جیسا وہاں پر تھا رجل من آل مروان کی اولاد میں سے ایک آدمی نے ایسا کیا، 6229 صحیح مسلم میں، اس میں بھی یعنی بنی مروان یہ گمان کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور بڑا دجل و فریب سے کام لیا ہے، وہ یہ کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں کہ ان کا پہلا بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، ان کا پہلا بادشاہ۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی زرقاء پر رد کیا، ان کے جھوٹ کو کہا، ان کو واضح کیا، لیکن اس ضعیف روایت کے مطابق بھی آگے صرف اتنا جملہ ہے کہ پہلے جو بادشاہ ہیں وہ معاویہ بن ابی سفیان ہیں، یعنی اول جو ملک ہیں وہ معاویہ بن ابی سفیان ہیں، یہ کہ ان کا پہلا بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، کیا اس میں یہ الفاظ موجود ہیں؟ آپ اس کی ویڈیو کو روک کر دیکھیں، کیا اس میں یہ الفاظ عربی متن میں یا اردو ترجمہ میں یہ الفاظ ہیں؟ یعنی نہ عربی میں ہے نہ اردو میں ہے کہ ان کا پہلا بادشاہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان ہے، یہ تو اس میں الفاظ ہی نہیں ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، خود سے الفاظ متن میں گھسا دیتا ہے اور جو ہے وہ ایسے یعنی دجل و فریب سے کام لیتا ہے۔ اب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے یہ صلح حسن کی شرائط کا رونا روتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یا صلح حسن کی شرائط کا رونا چھوڑ دو، ہم نے کہا اس کی صحیح سند پیش کرو، تو اس نے کہا کہ سند کے چکروں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چونکہ صلح حسن ان کے گھاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے،
सनदों में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। यानी इसके पास सुलह हसन की शराइत की कोई सनद मौजूद नहीं है कि मुआविया रज़ी अल्लाह की जब हसन रज़ी अल्लाह के साथ सुलह हुई तो वहाँ कुछ शर्तें थी, इसकी कोई सनद इसके पास मौजूद नहीं है, ना ही आज तक पेश कर सके, बल्कि कहता है कि इस सनद के चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुलह हसन की शराइत ये जिन किताबों से पेश करता है वहाँ मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का खलीफा होना लिखा हुआ है, लेकिन ये बदबख्त कहता है कि मैं मुआविया रज़ी अल्लाह को खलीफा राशिद किया, मैं तो खलीफा ही नहीं मानता हूँ, मैं तो मलिक कहता हूँ। हमने कहा कि सफीना रज़ी अल्लाह ताला की जो रवायत थी वो साबित नहीं, जिसकी बुनियाद पर ये कह रहा था कि मैं उनको बादशाह मानता हूँ। सफीना रज़ी अल्लाह ताला ने भी जो है वो इनकार किया है और उनको बादशाह कहा है और वो उनको खलीफा नहीं मानते थे, वो तो रवायत ही साबित नहीं है उनमें से कोई भी, वो हमने साबित कर दिया हवालों के साथ। अब पीछे रह गया मसला कि ये जो है जिन किताबों से सुलह हसन की शराइत पेश करता है वहाँ जो है मुआविया रज़ी अल्लाह का खलीफा होना लिखा हुआ है। इसने खुद अपने पम्फलेट में जो हवाले दिए हैं वहाँ फतहुल बारी का हवाला दिया है, कुछ शराइत को जिक्र कर दिया और बाकी कहा कि नीचे हवाले रेफरेंस दे दिए। फतहुल बारी का जो इसने रेफरेंस दिया है वहाँ पर नीचे फतहुल बारी में आप पढ़ें तो वहाँ पर ये हवाला हम लगा देते हैं। यहाँ पर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की मौजूदगी में हसन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मुआविया अपने बाद मुझे खिलाफत के लिए वली अहद बनाए, यानी हमने ये शर्त भी तय की है, ये शर्त भी आयद की गई है, ये शर्त भी आयद है इसमें कि मेरी तरफ से ये भी शर्त है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला जो है वो अपने बाद मुझे वली अहद बनाएं, यानी मुआविया मुझे खिलाफत के लिए वली अहद बने। यहाँ तो मुआविया रज़ी अल्लाह को खलीफा लिखा है, मुझे खिलाफत के लिए वली अहद बनाएं, ये फतहुल बारी के अल्फाज हैं अपने बाद। तो अगर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को खलीफा ही नहीं थे तो अपने बाद हसन रज़ी अल्लाह ताला को वली अहद खिलाफत के लिए कैसे बनाएंगे? तो ये तो हसन रज़ी अल्लाह ताला के यहाँ अल्फाज मौजूद हैं, इसके दिए हुए रेफरेंस के मुताबिक इसने कहा फतहुल बारी में भी शराइत है, तो यहाँ ये शर्त लिखी हुई है। ये अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर की किताब है, उसमें मौजूद है। अल इसाबा इब्न कसीर इब्न असीर की और उसकी शरह जो है वो उसदुल गाबा की शरह अल इसाबा इब्न हजर अस्कलानी की। अल बिदाया व नहाया में फतहुल बारी में इब्न हजर अस्कलानी ने सही बुखारी के हदीस नंबर 7109 में भी कुछ जिक्र किया है कि ये 5 बड़ी बड़ी शराइत थी। दूसरी जो है एक और जो शर्त है वो उसदुल गाबा के अंदर अगर आप देखें तो उसदुल गाबा के अंदर भी अल्फाज मौजूद हैं और वसल्लमा इलैहिल हसन, हसन रज़ी अल्लाह ताला ने जो है वो खिलाफत जो है वो सौंप दी, अल खिलाफत जो है सौंप दी है, किसको सौंप दी है? यानी इलैहि मुआविया रज़ी अल्लाह की बात हो रही है कि हसन रज़ी अल्लाह ताला ने खिलाफत मुआविया रज़ी अल्लाह को सौंप दी सना 41 जो है वो 41 हिजरी में, यानी 41 हिजरी में मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत सौंप दी। यहाँ खिलाफा के लफ्ज़ मौजूद हैं, ये बदबख्त कहता है मैं तो उनको खलीफा नहीं मानता हूँ, मैं तो बादशाह मानता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है वसल्लमा इलैहिल हसन, हसन रज़ी अल्लाह ने उनको सौंप दी, क्या सौंप दी? अल खिलाफत। ये उसदुल गाबा का हवाला है, यही इन्हीं किताबों से शराइत पेश करता है ना। अब हम गिराने लगे हैं इसके ऊपर एक एटम बम। जिसके ये इसके गले की हड्डी भी है और ये इसके गाटे में फिट भी हो जाएगी अल्लाह की तौफीक और रहमत से। ये हवाला है अल इस्तिआब का, ये बार बार इसने अपने पम्फलेट में भी लिखा हुआ है कि ये शराइत सुलह हसन की अल इस्तिआब के अंदर मौजूद है। अल इस्तिआब के अंदर लिखा है, इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह कहते हैं वला खिलाफु बैनल उलमा अन्नल हसन इन्नमा सल्लम अल खिलाफत लि मुआविया, उलमा के इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि हसन रज़ी अल्लाह ताला ने खिलाफत जो है वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को सौंपी है। क्या दी है? मुआविया रज़ी ताला को खिलाफत दी है। क्या लिखा हुआ है? इन्नमा सल्लम अल खिलाफत अली मुआविया, मुआविया रज़ी ताला को खिलाफत दी है हसन रज़ी अल्लाह ताला ने। यही अल इस्तिआब लोगों को सुनाता है ना, आइंदा किसी के सामने करना बात और कहना कि इन किताबों में सुलह हसन की शराइत लिखी हैं। हर आमी आदमी को हम ये बात समझाएं कि जब ये कहे कि सुलह हसन की शराइत इन किताबों में लिखी हैं तो इसको कहना कि जरा हम भी अगर खोलकर तुम्हें वहां से मुआविया रज़ी का खलीफा होना दिखा दें तो मान लोगे। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत सौंपी है और क्या कहा कि ये आपकी हयात हुई, उनकी हयात के लिए, ला गैरा उनके उसके बाद नहीं। सुम्मा तकुनु लहू मिन बादिही, और ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी के बाद ये खिलाफत जो है मेरी तरफ लौट जाएगी, मेरे लिए होगी। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत सौंप रहे हैं और उनको खलीफा बना रहे हैं। ये इसकी दिए हुए हवाले और इन किताबों में पढ़ो, सुलह हसन की शराइत लिखी है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को हसन रज़ी अल्लाह ताला ने खिलाफत सौंपी और कहा कि अपने बाद खिलाफत जो है आप मुझे देंगे। वो तो वैसे ही हसन रज़ी अल्लाह ताला मुआविया रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी में ही फौत हो गए थे, तो लिहाजा ये तो शर्त वैसे भी पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन जिन किताबों के हवाले देता है फतहुल बारी, अल इस्तिआब, उसदुल गाबा, हमने आपको रेफरेंस दिए हैं कि वहाँ मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का खलीफा होना लिखा हुआ है और ये कहता है मैं खलीफा नहीं मानता हूँ। जो रवायत इसने पेश की हमने उसका भी जवाब दे दिया अल्लाह की तौफीक और रहमत से।
اور اس کی دی ہوئی صلح حسن کی شرائط میں سے ہم نے ثابت کیا کہ صلح حسن کی شرائط میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ رضی اللہ جو ہیں وہ خلیفہ ہیں. تو یہ دجل و فریب سے کام لیتا ہے. اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی یہ میسیج اور پیغام پہنچائیں. یہ جو بھی بات کرتا ہے کتابوں سے خود ریفرنس پڑھا کریں, خود دیکھا کریں. یہ ہر کام میں دجل و فریب سے کام لیتا ہے. بار بار کہتا ہے کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, بنی زرقہ جھوٹ بولتے ہیں. جو روایت ثابت تھی وہ سنن نبی داؤد والی تھی, جس میں یہ کہا کہ ہؤلاء یزعمون, یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ تو خلیفہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا, سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کی یعنی ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. یہ مرزا کے ترجمے کے مطابق. لیکن سنن نبی داؤد کی روایت میں آگے لکھا ہے کہ یہ بات کرنے والے کون تھے, یعنی بنی مروان کی اولاد میں سے جو لوگ تھے انہوں نے یہ بات کی تھی. اب دیکھیں کہ یہ اس نے کہا کہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے, بالکل اس کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے روحانی خلیفہ نہیں ہے, اور وہ تقسیم کرے روحانی اور سیاسی خلیفہ کی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی خلیفہ ہونے کا انکار کرے, تو اس کی پیٹھ سے جھوٹ نہیں نکلا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں. صحیح بخاری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ موجود ہے, رسول اللہ کے بعد افضل ابو بکر ہے, عمر ہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, جو ان کی خلافت کا پھر انکار کرے اور کہ وہ روحانی خلیفہ نہیں, اور روحانی اور سیاسی کی جو ہے وہ تقسیم کرے, خود ساختہ جھوٹی تقسیم لوگوں میں بیان کرے اور رافضیت کو پھیلائے, تو ہم کہتے ہیں اس کی پیٹھ سے بھی جھوٹ نکلا ہے. یہ اب سن لیں, اس کی اپنی پیٹھ سے بھی جھوٹ, بہت سے جھوٹ نکلے ہیں, ایک جھوٹ اس کی پیٹھ سے یہ بھی نکلا ہے. امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے, اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں. جی ناظرین سن لیا, روحانی اور سیاسی خلیفہ کی تقسیم ہو رہی ہے. یہ جھوٹ نہیں نکلا ہے اس کی پیٹھ سے, یہ اس کی پیٹھ سے نکلا ہوا ایک جھوٹ ہے. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایسی کوئی بات باسند صحیح ثابت نہ ہو سکی, اس کی حقیقت تو ہم نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی. باقی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو ہے کسی سے مخفی نہیں. کوئی منکر بن جائے حدیث کا تو الگ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی مقرر کیا, اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں مفسر قرآن جن کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو کتاب کا علم دے, یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں انہ فقیہ, یعنی معاویہ جو ہیں وہ دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فتنے کے دنوں میں کاش اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے. یہ ہیں فضائل. یہ کیا بدبخت کیا کہتا ہے, بدترین سخت گیر. یہاں کیا فرما رہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کاش اللہ میری عمر معاویہ کو لگا دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی ہیں جو قرآن کی آیت وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا پڑھ کے فرماتے تھے وَإِمُ اللَّهِ لَيَظْهَرَنَّ عَلَيْهِ معاویہ, کہ اللہ نے اپنے قول کی تصدیق کرتے ہوئے, اللہ کی قسم اللہ کو معاویہ کو اللہ نے غالب کر دیا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا اس کے ولیوں میں سے ہم کسی کو سلطنت دیں گے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومانہ شہید ہوئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ولی بن کر کھڑے ہوئے, تو اللہ نے معاویہ کو اللہ کی قسم جو ہے وہ غالب کر دی. اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مرزا جیلمی بدبخت کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بدترین بادشاہ تھے, سخت گیر بدترین بادشاہ تھے. ہمیں ثابت کیا وہ روایت ثابت نہیں ہے. ہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اتنا حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. یہ صحیح سند کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ فضائل ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, بے شمار فضائل ہیں, چند ہم نے آپ کے سامنے ذکر بھی کر دیے. لیکن یہ رافضی کہاں مانے گا ان کو؟ یہ باسند صحیح روایت کا منکر, یہ تو بس بہانے ڈھونڈتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا جائے.